جہاں یہ جا رہے ہیں وہ آپ کے پرابلم دور کر لیں گے. جی واپس باقی یہ جو کائنیٹکس ہے نیچے لکھا ہوا آپریشن غازل الحق, یہ الحمدللہ جاری ہے, یہ بھی افغانستان کے ساتھ, اور جاری و ساری رہے گا, بیکاز وی ہیو این obligation ٹو پروٹیکٹ دی آنر, دی پراپرٹی اینڈ above all the lives of each and every citizen of Pakistan. And those who nurture, who support, who facilitate this terrorism under this Afghan Taliban regime, they will pay price for it. Ji. Another important work that is being done is the terror crime nexus. کھولیے گا ذرا, because numbers will tell you. یہ جو terror crime nexus ہے, I am only here in talking about Balochistan. اس کے دوران 2019 illegal spectrum operations ہیں جس میں 41 بلین کے سیزرز ہیں اور 4,500 سے اوپر جو سے ہیں illegal crosses بھی apprehended ہیں. نو یہ جو illegal spectrum ہے اس کی 4 حصے میں بڑے حصے ہیں جس میں کام ہو رہا ہے بلوچستان میں. ون از اینٹی اسمگلنگ, اور اس کے اندر ٹائر بھی ہیں, اس میں گٹکا بھی ہے, اس میں ہاؤس ہولڈ کا سامان بھی ہے, اس میں گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس بھی ہیں, جس کے جو طفیلی ہیں وہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے. وہ کراچی, کوئٹہ, لاہور, ملتان, پشاور, ہر جگہ, ایوری ویئر دے آر گیٹنگ اٹ. سو ونس وی ہیو کیریڈ آؤٹ ان 2026 ابھی تک 25 ارب کے قریب کا ہم صرف سامان جو ہے یہ پکڑ چکے ہیں. تو اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے بہت سے لوگوں کو. بٹ دس از پارٹ آف دیٹ, بیکاز اس کروانے اور اس کو تحفظ دینے والے ہی BLM میں اور BYC میں شامل ہیں. سو ٹل دا ٹائم اف یو آر okay with this, then you should be okay with terrorism also. We should not be okay with this. This is what is hard state in which there is no smuggling, in which a smuggler's only place is in jail, and those who plead for smugglers, they should also be with them. ادھر ہی بٹھائیں ان کو. نارکو میں دیکھیں, this is narcotics کے سیزر ہیں اس سال, ابھی یہ سال آدھا ہوا ہے تقریباً, 18 ارب کے صرف نارکو ہے. 4,500 بندہ, لاسٹ ایئر پورے سال میں 1,500 تھا, اس سال الحمدللہ 4,500 بندہ پکڑ کے جو ہیومن اسمگلنگ میں انوالو تھے. اینڈ ان ڈرگ ایریڈیکیشن, بیکاز دیٹ از اگین پارٹ, ہیوج پارٹ آف دس, کہ لگائیں جی بھنگ, سب انوالوڈ ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک اس کے اندر. اس کو جو آپ کر رہے ہیں, اڑا رہے ہیں, وہ تقریباً اس کی جو ویلیو ہے, اسٹریٹ ویلیو, وہ تقریباً 114 ارب کی ہے. نو ونس یو ہٹ دیٹ تو لوگوں کی روزگار تو جاتی ہے. تو دین یو ہیو ٹو ہیو کریٹ آلٹرنیٹیو لائیولیہڈ. ویل ٹاک اباؤٹ اٹ, ا لاٹ از بینگ ڈن اوور ہیئر. سو خالی یہ نہیں کہ انلیگل اسپیکٹرم کو ہم نے ہٹ کرنا ہے, بند کرنا ہے. دس ہرٹس ناٹ اونلی the economy, this hurts the security. تو وہ کام بھی ہو رہا ہے. واپس جائیے. اچھا جی, another important part of this illegal spectrum is this fuel trade. Now we need to understand کہ یہ 1959-60 کا ایک آپ کا arrangement ہے جس میں جو bordering districts, that's very important to understand, it is only for the bordering districts and villages جہاں پہ اس طرح fuel available نہیں ہے کہ وہاں پہ ایران سے ڈیزل فیول آتا ہے انڈر پرمٹ. نو اوور اے پیریڈ آف ٹائم دیٹ سسٹم ہیڈ ٹرنڈ انٹو اے لارج اسکیل اسمگلنگ, اینڈ اٹ اسٹارٹیڈ ہیپننگ جب آپ نے یہ روڈ اسٹرکچر امپروو ہوئے. تو یہ جو یہ لاتے تھے اسمگلرز نے کہا کہ یہاں سے اس کو اٹھا کے پیچھے شہروں میں لے کے جاتے ہیں, ورنہ تو اٹ واز ناٹ فزیکلی لاجسٹیکلی ویری مچ پاسبل. تو دا مور یو میڈ دی روڈ کنیکٹیوٹی وچ از اسینشیل, وچ از ریکوائرڈ, دا مور دی اسمگلنگ اسٹارٹیڈ اینڈ دی نمبر اسٹارٹیڈ. And the numbers reached a limit, it's something like 20.5 million liters per day. Now this was a huge problem. اس پہ ٹیکس کوئی نہیں ہے, اس کا جو بیشتر پیسہ ہے وہ چند خاندانوں میں, چند دہشت گردوں کے سرپرستوں میں جا رہا ہے, چند سیاستدانوں میں جا رہا ہے, جو کہ اس پیسے کا بہت چھوٹا حصہ یہاں خرچ رہے ہیں, زیادہ حصہ دہشت گردی کے اور باقی عوامل میں اور اپنی سیاست میں, اور بہت بڑا حصہ لے کے جا رہے ہیں ڈالروں میں باہر, اور ملک کی پوری اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں. سو
colossal effort was made by 12 Corps, by the FC, by especially the government of Balochistan, led by the political government of Balochistan, because बड़े उनके साथी थे जिनको इससे तकलीफ थी. और this has been brought down alhamdulillah much less than the permit जो इसके अंदर आपको permit allowed भी है. And now this is only where it was supposed to be. और ये notified crossings हैं जहाँ से अभी वो under permit आ रहा है. तो ये बहुत बड़ा एक इलीगल स्पेक्ट्रम का मुंह है जिसको बंद किया गया है, बंद रखा जाएगा डिस्पाइट जो चीखें मारते रहे, शोर मचाते रहे. जी वापस जाइए. Another great work that is being done is in the capacity building of security forces. Please open. उसमें another FC, there is FC North, there is FC South Balochistan, and FC West is being established. और it is being raised from Chaghi और जो कराची तक का जो मिनरल्स का पूरा कॉरिडोर है उसकी सिक्योरिटी के लिए स्पेसिफिकली a separate headquarter of FC West is being raised. So that is one thing. The second very important work is being done in the capacity building of the police और जो levies में मर्ज हुई है उसके अंदर. A few steps, a few important points. खोलिएगा ज़रा. इसमें जो आपका AG ऑफिस है, IG ऑफिस है, उसके अंदर कैपेसिटेशन की गई है, नए डेस्क और नए दफातर, नए हेड्स करके. जो आपके ASPs आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक दे ऑल फ्रेशली इंडक्टेड ASPs का फर्स्ट टेन्योर दे आर गोइंग टू बलूचिस्तान, बिकॉज दैट इज वेयर द एक्चुअल फाइट इज ऑफ द पुलिस. बुलेट प्रूफ व्हीकल्स हैं, APCs हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग स्कूल्स बनाए जा रहे हैं. इसमें FC आर्मी उनके साथ मिलकर काम कर रही है ताकि उनकी ट्रेनिंग के ऊपर ड्रोन यूनिट्स खड़ी की गई हैं, फोरेंसिक लैब्स हैं, फोर्टिफिकेशन की जा रही है. एंड दिस इज जस्ट ए स्टार्ट. The government of Balochistan, the federal government is totally committed to do this capacity building. वो जिन्होंने पहले क्यों नहीं की, क्योंकि उनकी जोन सी है ख्वाहिश थी कि ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर जोन सा है ये रिस्पॉन्ड ना करे. And draw in each and every incident FC and army और बयानियां बनाते रहे. No more. वापस जाइए. And आपको मैंने इनका जज्बा तो बता ही दिया. इनके शहीदों की आपने नूरानी शक्लें भी देख ली, आप इनके हौसले भी देख लें. Whenever you go and you interact with the Balochistan police, from officer up to their soldier, it is such a great feeling which you cannot feel sitting over here. I would request you, each one of you, to go to Quetta, to go to Balochistan, go to Turbat, meet these police वालास. और जब उनसे मिलेंगे तो फिर आपके ज़हन से ये अगर किसी ने डाला हुआ है कि बलूचिस्तान में कुछ हो रहा है वो सब निकल जाएगा. अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान की पुलिस काफ़ी है इन बदमाशों को रगड़ने के लिए. और हम इनके साथ, वो कहते हैं ना इस तरह वो शाना बशाना फ़ौज के साथ खड़े हैं, तो फ़ौज भी शाना बशाना खड़ी है और खड़ी रहेगी. Lastly, another important aspect which is being done is the technical capacitation, because once we talk of large areas, so technical surveillance, aerial engagements play a very important part that is being done over here. It is in the cyber security, it is in the intelligence. We can't go into details over there, but rest assured, ये जंग जहाँ जीतनी है, चाहे वो इंफॉर्मेशन ऑपरेशन में, चाहे साइबर में, चाहे टेक्निकल में, चाहे एयर में, we are doing that. तो जो सा है कहते हैं दे गज दा दे मैदान दा, तो पीछे इनके ठीक है हिंदुस्तान का साइबर होगा, इनके अंदर बाकी भी एजेंसियों का होगा, सारी टेक्निकल टेक्नोलॉजी होगी, और है बिल्कुल है. तो हमारा बच्चा भी और हमारी बच्ची भी जो है ना वो पीछे नहीं है किसी से. वी विल सेट देम राइट, डोंट वरी. लास्ट टू आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड देयर देन आई विल एंड माय दिस बलूचिस्तान के ऊपर जो बातचीत है वो ये है कि वी नीड टू एम्पावर not the sardars, not the elite. We don't need to appease them. We need to appease the common people. मैंने आपको कहा था ना कि we have started, the government of Balochistan and Pakistan, the state is committed to engage, talk directly with the people. उन elitists और sardars, no more required. Because you are only working for your own benefit. तुम्हें इन बच्चों की, बलूचिस्तान के अवाम की कोई परवाह नहीं. तुम्हें अपने और अपने बच्चों की के अलावा कोई अजीज नहीं. उसमें कुछ काम मैं आपके सामने रखता हूँ किस तरह एम्पावर किया जा रहा है.
just see, یہ تو پیسہ ہے نا جو کہ فیڈرل اور پروونشل PSDP میں سے اور یہاں سے لگایا جا رہا ہے. پٹ فیڈر کینال, no, these are the projects which are changing and which are going to change the economy. منگی ڈیم اسی لیے حملہ ہوا تھا نا اس کی پمپنگ اسٹیشن پہ کہ پانی نہ پہنچے. پاکستان کینال, ارسوائل کچھی کینال, دیٹ از بینگ ایکسٹینڈیڈ, اس کا کمانڈ ایریا بن رہا ہے اور اس میں لاکھوں ایکڑ زمین سریاب میں آ رہی ہے, so that the people at their places in their rural villages وہ agriculture کریں, and this is very fertile land. The Pakistan Expressway, a gift from the Prime Minister of Pakistan for the federal government to the people of Balochistan. 100 dams project, 52 dams completed, 33 dams under construction. آگے جائیے گا. یہ کچھ ایک بلوچستان سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اندر 70 ارب روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے, جس میں 119 پروجیکٹس میں سے آپ کے سامنے ان کی یہ پروگریس ہے. پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کمیونیکیشن میں 70% has been completed, 43 completed, rest are under progress. But this, I would like to draw your attention about this very important component, Balochistan Special Development Initiative. Now this is grassroots. This is where 4 billion by the federal government, 20 billion by the federal provincial government, 24 ارب روپیہ کم از کم 1 ارب پی ڈسٹرکٹ کے حساب سے رکھا گیا. And this money is being spent on the projects identified at the district level in the district, executed by the people of that district. اور آپ دیکھیں اس میں کتنے کام ہو چکے ہیں. فیز 1 میں 906 پروجیکٹ 871 مکمل ہو چکے ہیں. فیز 2 کے اندر بھی جو 990 کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اور یہ فیز 3 میں, اور اس میں مزید پیسہ بڑھایا جائے گا ہر سال. And these are those which people identify کہ مجھے ادھر فٹ بال گراؤنڈ چاہیے, ہمیں ادھر IT ہب چاہیے, ہمیں ادھر یہ چیز چاہیے, اور چل رہے. نیکسٹ, روڈ انفراسٹرکچر. یہ آپ کو میں نے فگر دے دیا, 375 سے 24,443 کلومیٹر پہ چلے گئے ہیں. اینڈ دیز آر 12 میجر روڈ پروجیکٹس جو اس وقت بلوچستان میں چل رہے ہیں, سو ایز ٹو انکریز دی کنیکٹیوٹی, مارکیٹ, فارم ٹو مارکیٹ ٹو میجر سٹی, سارا جو سی اکانومی جو سی یہ چلے. آگے جائیے گا, یہ دیکھیے گا IT. صرف بلوچستان میں ہر سال 10,800 اسٹوڈنٹس کو IT میں ٹریننگ دی جا رہی ہے. دس از دا فیوچر آف بلوچستان. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بلوچستان جو سا ہے اس میں مائنز اور منرلز ہیں, بالکل ہیں, لیکن جو سب سے بڑا ریسورس ہے بلوچستان کا وہ اس کا ہیومن ریسورس ہے. سب سے بڑی طاقت بلوچستان کی اس کے یوتھ ہے. اینڈ دس از ویئر دے ول ارن ناٹ اونلی فار دیئر فیملیز, فار دیئر ایریا, بٹ فار پاکستان ایوری ون لاٹ آف منی. IT, they have great potential because they are great minds. اس لیے سردار چاہتا ہے نا یہ زمیات چلائے, یہ کلشن کو پکڑے, یہ بچی جو سی یہ ٹیبلٹ نہ پکڑے ہاتھ میں. وہ کہتا ہے کہ اس کو سوسائڈ جیکٹ میں نے پہنانی ہے, کیونکہ اس کا مستقبل سردار کا اس کی سوسائڈ جیکٹ میں, آپ کا اور میرا مستقبل, بلوچستان کا مستقبل اس بچی کے ہاتھ میں ٹیبلٹ اور اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ اور IT دینے میں. تو وی آر گوئنگ ٹو چینج دیٹ. 10,000+ every year. Education, there are 60 new education facilities being brought up every month. In health, 2 new health facilities in Balochistan every month. A lot of money is being put in the shrimp, اس کی بڑی کیپیسٹی ہے جو ڈالی جا رہی ہے فشریز میں. آگے جائیے گا. اور اسی طرح جو گرین پاکستان انیشیٹو کے اندر ایک گرین بلوچستان انیشیٹو ہے, دیٹس گیم چینجر اگین فار بلوچستان. اور اس کے اندر جو سا ہے لونز آر بینگ پرووائڈیڈ ٹو دی ویری پور فارمرز, اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ فینومنل ہیں جو گراؤنڈ پہ آنے شروع ہوئے. اینڈ لاسٹلی جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی, انگیج ود دی پیپل. ہاؤ وی آر انگیجنگ, ہاؤ دی اسٹیٹ از انگیجنگ, دیٹ یو ول کم فرام سم فگرز اینڈ ویڈیو. کھولیے گا, یہ دیکھیں جی 703 کھلی کچہریز ہر ڈسٹرکٹ, ہر بلوچستان میں, چھوٹے چھوٹے شہروں میں اس وقت جون سا ہے ان کھلی کچہریوں کے ذریعے, اور جو انگیجمنٹس ہوئی ہیں جس فگر 147 engagements per day in 2025, 144 engagements per day this year. This is being done by the army, this is being done by the politicians, by the bureaucracy, by the chief minister, by all these elements of the state. This is being done by the deputy commissioner up to above. اور یہ جو انگیجمنٹس ہیں
ان کے اندر جو کھلی جو ایشوز ہائی لائٹ ہوتے ہیں ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. اٹ از ناٹ خالی انگیجمنٹ ہو رہی ہے, اس کے اندر سے 51% آف دی ایشوز ہیو بین ریزالوڈ, 26 آر پارشلی ریزالوڈ, 23% آر ان ریزالوڈ. تو تمام ایشوز کو ریکارڈ پہ رکھا جاتا ہے, ان کی پروگرس لی جاتی ہے کہ لوگوں کے یہ مسائل ہیں, یہ بتائے جا رہے ہیں. تو دیٹ از وائی وی سے کہ وی ہیو ٹو انگیج ڈائریکٹلی ود آر پیپل. دشمن کی بار بھی آئے گا, but inshallah ta'ala collectively we the people of Pakistan, we the people of Balochistan will overcome it. Thank you very much. That ends this part of the initial brief. I'll be taking on your questions now, please, and I will request again as always کہ ان کو اگر کوشش کریں کہ سیکورٹی کی ڈومین میں ہی رکھیں. جی سر, دس از سہیل اقبال بھٹی سر فرام جی ٹی وی نیوز. سر, بلوچستان اور یہ خیبر پختونخوا جہاں دہشت گردی کے واقعات میں افغانستان کا گھناؤنا کردار ہے, وہ افغانستان جس کے لیے پاکستان نے بے پناہ جانی اور مالی قربانیاں دی جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی, اور پاکستان نے اپنی معیشت کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے سے بھاری نقصان پہنچایا, لیکن افغانستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اس کو کنٹینیو رکھا. لیکن آج اسی افغانستان کا ایک وزیر مولوی عطا اللہ عمری 11 جولائی کو انڈیا پہنچتے ہیں اور وہاں پر کہتے ہیں کہ آج انڈیا اور افغانستان کا ڈی این اے سیم ہے, اور میں اتنا خوشی محسوس کر رہا ہوں جیسے میں اپنی عوام میں ہوں. یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پر اب افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے, فنڈنگ بھی موجود ہے انڈیا کی, اور افغانستان کی فیسیلیٹیشن بھی موجود ہے, اور دونوں اکٹھے ہو چکے ہیں. اس صورتحال کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں, اور یہ کتنا بڑا ایک نیا تھریٹ ہے پاکستان کے لیے, دونوں کا اتنا کلوز آ کے اور دونوں کا ڈی این اے بھی میچ ہو جانا؟ اچھا, یہ بات تو ہم گزشتہ 5 سال سے یہی تو سمجھا رہے ہیں, تو وی آر تھینکفل کہ انہوں نے خود بتا دیا کہ ان کا ایک ہی ڈی این اے ہے, دے آر ون. کیونکہ جو یہ اینڈ اٹ از نو, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی افغانیز, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی طالبان, افغان طالبان رجیم. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, انڈرسٹینڈ کہ یہ ڈی این اے ملتا کس کا ہے. یہ ڈی این اے اس وزیر کا ملتا ہے جو اس طالبان رجیم کا نمائندہ بن کے وہاں گیا. جو افغانی ہے, کامن جو افغانی ہے, وہ تو اس طالبان رجیم, اس ظالم رجیم کے ظلم کے نیچے پس رہا ہے نا, اس کا ڈی این اے نہیں ان سے ملتا. لیکن یہ طالبان رجیم کا ڈی این اے بالکل ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں یہ دونوں جو سے ہیں ان کی سوچ ایک ہے, اینڈ دیٹ از کہ ایک مسلمان کو مارتا ہے, دوسرے اسلام کے مذہب کو ہی مار رہا ہے, اسی کا مسخ کر رہا ہے. انہوں نے حلیہ تو مسلمانوں کا ہے, کیا ان کا کوئی طور طریقہ مسلمانوں والا ہے؟ جو یہ خواتین کے ساتھ کرتے ہیں, جو یہ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, جو یہ بیٹھے بیٹھے فتویٰ دے کے کسی بھی مسلمان کے خون کو اپنے اوپر حلال کر دیتے ہیں, اس کا کس اسلام سے تعلق ہے؟ اس کا کسی اسلام سے نہیں تعلق. اور اللہ تعالیٰ نے تو بڑا کلیئرلی اس پہ بڑی واضح وضاحت اور کے ساتھ مسلمانوں کو کلیئرٹی دی ہوئی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 پڑھیے, کیا کہتی ہے کہ اے مومنو, ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. اگر تم ایسا کرو گے تو تم پھر پرابلم میں, then you are not with amongst the Muslims. تو یہ تو کافروں کو دوست نہیں, یہ تو اپنا اس سے بڑھ کے ڈی این اے والا بنا رہا ہے. بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ نا, جو یہ ڈی این اے ہے نا, یہ اس کی اصل ان کا جو تعلق ہے نا وہ کیا ہے. یس دے ہیو کامن, بٹ اٹ از, وہ جو مولوی صاحب ہے نا وہ تھوڑا فرتے جذبات میں آ کے زیادہ ہی کیا کہتے ہیں نا اپنے آپ کو ان قریب سمجھ گئے. نہیں, ان کی ڈی این اے ایک ہے, لیکن اس کے اندر چونکہ جو تعلق ہے وہ ماسٹر سلیو کا ہے. دی ریلیشن بٹوین دی انڈین بی جے پی, آر ایس ایس اینڈ دی افغان طالبان رجیم از آف اے ماسٹر سلیو, جہاں پہ جو ہندوستان کی یہ جو جابرانہ نظام ہے یہ ان کے آقا ہیں, ان کے غلام ہیں یہ طالبان رجیم. یہ جو بار بار وہاں پہ جاتے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ کرتے بھی ہے نا, وہ آر ایس ایس کیا کرتی ہے, وہ جو راشٹرا ہے, ہندو راشٹرا, وہ کیا کر رہا ہے, وہ مسجدیں کرا رہا ہے, وہ مسلمانوں کو جبر کر رہا ہے, کشمیریوں پہ جبر کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے. یہ کر رہا ہے نا, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ اس سے بڑھ کے خدمت کر رہے ہیں ان کی.
یہ اسلام کا ایسا مسخ شدہ چہرہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کا اپنا بچہ، پاکستان کا بچہ، ایک مسلمان کا بچہ کہتا ہے کہ یار یہ کون سا اسلام ہے. سو دے آر ڈوئنگ ایون اے گریٹر ڈس سروس. اور اس کی رپورٹیں دینے جاتے ہیں پھر اپنے باپ کو وہاں پہ، آقا کو اپنے. دوسرا ان کا جو ہے مسئلہ، جو یہ بار بار وہاں آپ کو نظر آتے ہیں، کہتے ہیں جی جناب آپ کے کہنے پہ ہم نے دہشت گردی کرائی، ہم نے یہ سارے پالے ہوئے ہیں، تو ہمیں بڑا مارتے ہیں وہ، تو ہماری آ کے مدد کریں. تو ادھر جا کے رپورٹ بھی دینی ہے، رونا بھی ہے، پیسے بھی مانگنے ہیں، کیونکہ بڑے نوٹ کے آگے تو بچپن سے جھکتے آ رہے ہیں یہ. تو دیٹس واٹ دے آر. تو تھینک یو ویری مچ، ویری گڈ. آپ نے بتا دیا کہ آپ چانکیا کوتیلیا کی پالیسی کے فالوور ہیں. بالکل، اس نے یہی کہا تھا جو ہندوستان کرتا آ رہا ہے کہ جی میرے ساتھ جس کا ملک لگتا ہے اس کے ساتھ میرا، وہ اس کا میرا دشمن ہے، اور میرے نیبر کا جو نیبر ہے میرا دوست ہوگا. تو اس نے تو یہی کرنا ہے، اس نے تو صدیوں سے یہی پڑھا ہوا ہے. تو یہ جو ان سے ہیں یہ اس پہ لبیک کرتے پھر رہے ہیں. تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کو ہم ہزاروں سال سے دونوں کو جانتے ہیں، دونوں کے ڈی این اے کو جانتے ہیں بڑی اچھی طرح. تو وی آر ہینڈلنگ دیم، ویل ہینڈل دیم. اور چونکہ ان کا تو ملتا ہے طالبان رجیم کا ڈی این اے ادھر جا کے، وہ تو ادھر مل گیا نا، آر ایس ایس سے مل گیا. تو یہ پھر گڈ فار دیم ٹو ٹیل آر مسلم بردرز، جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہے اپنا، جو باقی افغانی ہیں جو ہمارے بھائی ہیں پختون ہیں، تو ان کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ یار ہم تو ادھر ساری رشتہ داری ہماری وہاں پہ ہے، وہیں سے ہمارا فلسفہ چلتا ہے، وہیں سے ہماری سوچ ہے، وہیں ہماری آقا ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار ٹیلنگ اس. بہت شکریہ، بڑی کمپریہنسو آپ نے پریزنٹیشن دی ہے. اس کے آخر میں آپ آخری سلائڈس میں تھا بلوچستان میں گورننس کے حوالے سے آپ نے کوئی بات کی ہے. پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کل کہا ہے کہ پاکستان میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ نظام ناکام ہو چکا ہے. کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ جی، جو وزیر داخلہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے بالکل ان کا یہ پرسنل اوپینین ہے، اینڈ وی ڈونٹ کمنٹ آن دیس تھنگس. ہاؤ ایور ایک چیز جو کہ اس پہ وی لائک ٹو سے دیٹ وی ہیو بین سیئنگ ارلیئر آلسو ایز اے پرائمری اسٹیک ہولڈر ان دی سیکورٹی، کہ گڈ گورننس از کیو ٹو سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی آف پاکستان. اس کے بغیر آپ کی معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے. If you remember, there is a national action plan, there is an agreed consensus document of national action plan جس کے 14 نکات ہیں، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز over a period of last 12 years have a consensus whether they are in power or they are outside power. Nader, if you can put these points. No, these are those points. اس میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ پہلا پوائنٹ جو ہے نا، دس از ریلیٹڈ ٹو کائنیٹکس، جس کا میں نے کچھ احاطہ آپ کو یہاں بھی دیا. یہ جو باقی 13 نکات ہیں کہ ایک بیانیہ بنانا ہے، آپ نے ٹیرر فائنینسنگ کو چوک کرنا ہے، آپ نے انلیگل اسپیکٹرم جس کے اندر نارکو بھی ہے، اسمگلنگ بھی ہے، جس کی ہم نے کچھ بات چیت کی بلوچستان میں، آپ نے اس کے اگینسٹ کرنا ہے. آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم کے اگینسٹ جو سے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے، کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے. آپ نے سی ٹی کے کورٹس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. آپ نے ریپیٹریشن کرنی ہے افغان ریفیوجیز کی. مدارس کو آپ نے اسٹریم لائن کرنا ہے، ان کے رجسٹریشن کے نظام کو. آپ نے ایک کریکولم کی طرف جانا ہے. دیر آر سو مینی تھنگس. یہ سارے کے سارے ڈپینڈ کرتے ہیں گڈ گورننس. سو یس، گڈ گورننس از quintessential for Pakistan. Now, how to get that good governance? That is for the politicians and the political parties to decide. But if you ask us, yes, there has to be serious discussion, because یہ سارے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں. تو that means کہ good governance کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اگر گڈ گورننس کا مطلب یہ ہے کہ 1972 میں آئی تھنک 1972 کا سینسس تھا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، کچھ 6.5
या 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की उस वक्त, 4 सूबे थे, आज हम 25 के ऊपर हैं। तो अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो वी हैव टू सी कि इज इट सर्विंग गुड गवर्नेंस? But that debate has to be essentially done by the politicians, by those in power, even those who have been previously in power, and those who are responsible towards this for the people of Pakistan. But the answer lies, it has to be done as per the will of the people of Pakistan. The will of the people of Pakistan is supreme.